السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 212 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 213 کو کریں گے، لیکن آیت نمبر 213 جو ہے کافی لمبی آیت ہے، تو ہم اس کو 2 پارٹ میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم یہاں تک کریں گے، فیہ تک۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ تو یہیں تک ہم کریں گے، جو کہ ہے 2.5 لائنز۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے کان الناس، کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، کان الناس، کان الناس۔ کا میں الف مدہ کر رہے ہیں، نون کو نون سے ملاتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ نون مشدد کا غنہ۔ 2 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو آپ کو غنہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلا ہے نون اور دوسرا ہے حرف میم۔ ان دونوں پر اگر شد آ جائے تو آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے کان الناس، کان الناس۔ آگے امتا، امتا۔ اب میم کے اوپر شد ہے تو میم مشدد کا غنہ ہوگا، اور یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہی ہے تو ادغام ناقص کا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ امتا، غنہ میں آواز مخرج کو جا کر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف ہے، تو 1 الف کی مقدار ہمیں رکنا ہے یا آواز کو روکنا ہے۔ اسی طریقے سے تاؤں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے واحدتاً، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، دال زبر دا، واحد، واحد۔ حا کو نکالیں گے حلق سے، واو میں ہم الف مدہ کر رہے ہیں، دال زبر دا، اور تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے۔ اگر یہاں پر قف ہے نا، یہاں پر آپ اگر اسٹاپ کرنا چاہیں تو یہاں پر پڑھیں گے واحدہ، یعنی کہ اس تا کو ہائے ساکینہ سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، بدل کر یہاں پر وقف کریں گے، یعنی کہ رکیں گے۔ اور اگر آپ یہاں نہیں رکتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف فا ہے تو یہاں پر اخفا کا رول ہوگا، جو کہ ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا، اخفا کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ دھیان رہے کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے۔ غنے میں آواز
مخرج کو جا کے لگتی ہے اور ایک الف رکتے ہیں، لیکن اخفا میں مخرج کو جا کر نہیں لگتی، زبان ہوا میں ہوتی ہے، برابر میں ہوتی ہے، کہیں پر ٹچ نہیں ہوگا اخفا جب ہم کریں گے. جیسے کہ واحدتاً تن، آپ اس طرح کریں تو محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان جو ہے نا کہیں پر ٹچ نہیں ہے، نہ دائیں جانب نہ بائیں جانب، نہ اوپر نہ نیچے، آپ کی زبان برابر ہوا میں ہوگی. تو یہ ہوگا صحیح طریقے سے اخفا کرنا. واحدتاً تن، ایسا کر کے آپ دیکھیں. فبعث اللہ، فبعث، یہاں پر سل نہیں بولنا، سل بولیں گے سین بن جائے گا. سا جو حرف ہے اس میں سیٹی والی آواز نہیں آئے گی. فبعث سل 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 سل، اس کے بعد لاہن لاہن. اب یہاں پر دیکھیے سا کو ہم لام سے ملا رہے ہیں کیونکہ لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یعنی کہ تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو ہم جب سا کو لام سے ملائیں گے تو بالکل جلدی کریں گے. پھر لام کو جب کھینچیں گے، یہاں پر کھڑا زبر ہے نا، تو ظاہر بات ہے ایک الف کھینچنا ہے. تو جب لام کو کھینچیں گے تو لام کو موٹا بنا کر کھینچیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. دیکھیے لفظ اللہ کا جو لام ہے نا، لام کا ایک قاعدہ ہے بہت بڑا. تو لام کا قاعدہ اگر آپ نے نہیں معلوم تو آپ جا کر نورانی قاعدے کا پلے لسٹ چیک کریں، وہاں پر ٹائپ کریں لفظ اللہ کا قاعدہ یا لفظ اللہ کا لام کا قاعدہ، تو آپ کو آ جائے گا. دیکھیں لفظ اللہ کا لام جو ہے نا وہ کسی بنا پر موٹا، کسی بنا پر باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے. فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اب کوئی اس لام کو موٹا کر دے تو نہیں. اس طرح کا لام اگر آپ کو کہیں ملے، یعنی کہ لفظ اللہ کے علاوہ کوئی لام ہے، جیسے کہ یہاں آپ کو لام دکھ رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں لام ہے، یہاں لام ہے، اسی طریقے سے یہاں ہے، تو یہ سارے لام آپ کو باریک پڑھنے ہیں. موٹا اور باریک کا جو مسئلہ ہے صرف اور صرف لفظ اللہ کا لام میں ہے. جب لفظ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر پیش ہو تو بھی موٹا پڑھیں گے. لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں پر زبر کی صورت ہے تو ہم موٹا کریں گے. فَبَعَثَ اللَّهُ لاہن، لا کو موٹا، لاہن، نون مشدد کا غنہ. نبیین، یا میں سختی کریں گے کیونکہ شد آ گئی. یا کے اوپر شد آ جانے سے ذرا سختی کے ساتھ ہمیں آواز کو نکالنی ہے. شد میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، لیکن حرفوں کے اعتبار سے اس کے بھی درجے ہیں، یعنی کہ کس حرف کے اوپر شد آنے سے سب سے زیادہ سخت ہوگا، اس کے بعد تھوڑا کم تھوڑا کم. تو اس طریقے سے جو تجوید کی جو کتابیں ہیں، تجوید کے جو رولز ہیں، اس میں شد کے اعتبار سے بھی درجے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں یا کے اوپر جب شد آئے تو سب سے زیادہ سختی کرنی ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے نبی، نبی یین، اس کے بعد یا کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے تو ملاتے ہوئے بی، اس کے بعد ی، ایک الف کھینچ رہے کیونکہ کھڑی زیر ہے، اس کے بعد نا، نون زبر نا. تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین، سمجھ آ رہی؟ نبی، نبی یین، نبی یین، یا کھڑی زیر ی. اب بعض اوقات لوگ نا اس لفظ کو غلط کر دیتے ہیں، نبی این پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نبی این. غور و دھیان سے سنیں، اس لفظ میں اکثر و بیشتر لوگ غلط ہوتے ہیں.
नबीईन नहीं पढ़ना बल्कि नबीयीन, या खड़ी जेर यी, या खड़ी जेर यी, या खड़ी जेर यी, ठीक है। ई नहीं बोलेंगे, अगर ई बोल रहे हैं तो गोया कि यहाँ पर या नहीं बल्कि हमजा हो गया, तो हर्फ चेंज हो गया ना, हर्फ चेंज हुआ तो माना भी फौरन चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखे, माना बास दफा कुफरिया बन जाता है तो हर्फ को चेंज नहीं करना, हर्फ नहीं निकलता तो इसकी मशक करनी है, इस पर मेहनत करनी है, इस पर अपना वक्त को देना है, तभी आपको अच्छे से अदा हो पाएगा। और हर्फ की अदायगी के लिए आपको पहली फुर्सत में मखारिज का बयान पढ़ना होगा, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक एक हर्फ को मैंने निकालने के लिए बताया है, मेरी शॉर्ट्स वीडियो में एक एक हर्फ का मखरज मैंने वाज़े तौर पर बताया है, जो 1 मिनट की वीडियो होती है, तो उससे जाकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो से। तो शॉर्ट्स वीडियो बिल्कुल ना छोड़े। यहाँ पर नबीयीन, यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलेंगे। मुबशिरीना, मीम पेश मु, बाशीन जबर बश, शीन जेर शी, मुबशी, रा या जेर री, नून जबर न, मुबशिरीना। अब यहाँ पर देखिए रा या जेर री में कौन सा कायदा हो रहा है, या मद्दा का, क्योंकि या साकिन से पहले क्या है, जेर है। अब यहाँ पर या मद्दा का तो कायदा हो रहा है, साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि इस रा के नीचे क्या है, जेर है। तो या मद्दा में जब हम एक अलिफ खींचेंगे तो इस रा को हम बारीक रखते हुए खींचेंगे। तो ये जो है ना तजवीद की जो बारीकियां है ना, बाज़ औक़ात नहीं समझ आता, बाज़ औक़ात लोग हर जगह रा को मोटा कर देते हैं, या बाज़ औक़ात लोग हर जगह रा को बारीक कर देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, रा के नीचे जेर हो तो उसको बारीक रखेंगे। मुबशिरीना, क्या पढ़ेंगे, मुबशिरीना, रीना, ये सही है। अगर कोई पढ़ दे मुबशिरीना, क्या पढ़ दे, मुबशिरीना, तो रा मोटा हो गया ना, तो रा को मोटा नहीं करना है, ठीक है। ये जो है ना जो कुरान की जो खूबसूरती है ना, उसमें कमी आ जाती है ये मोटा और बारीक से। जहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से पढ़ना है, कुरान के हुस्न में अजाफा हो, कमी ना हो। मुबशिरीना, आगे वमुंज़िरीन, वाव ज़बर वा, मीम नून पेश मुं। अब यहाँ पर नून साकिन के बाद हर्फ ज़ाल है, तो यहाँ पर नरमी के साथ ज़ाल को अदा करते हुए इख्फा भी हम करेंगे, क्योंकि ये ज़ाल जो हर्फ है ये हुरूफ इख्फा में से एक है, लिहाजा हमें यहाँ पर इख्फा का कायदा को फॉलो करना होगा। मुंज़िरीना, उसके बाद ज़ाल को बारीक रखते हुए री, रा या जेर री, री को भी बारीक रखेंगे, खींचेंगे, क्योंकि रा के नीचे जेर है और उससे पहले क्या है, या साकिन हालत में है, तो यहाँ पर या मद्दा हो गया और नून के ऊपर वक्फ करेंगे। तो वमुंज़िरीन, वमुंज़िरीन, ज़िरीन, ज़िरीन। अब यहाँ पर कोई मुंज़िरीन पढ़ दे, क्या पढ़ दे, मुंज़िरीन या ज़िरीन, तो गलत हो जाएगा। पहला तो क्या गलती हुई कि ज़ाल को ज़ा बना दिया और दूसरा रा को मोटा कर दिया, तो दोनों सूरत में आप गलत हैं। तो फिगर आउट करें किसी भी वर्ड को, यानी कि किसी भी लफ्ज को। अब लफ्ज तो समझते हैं ना, कई हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बनता है, यानी कि इंग्लिश में जो वर्ड कहते हैं, और हर्फ को क्या कहते हैं, लेटर। तो बहुत सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनता है, जैसे कि ये एक वर्ड है ना। तो वर्ड में फिगर आउट करें कौन कौन सा कायदा है, कौन सा मोटा पढ़ना, कौन सा बारीक पढ़ना, कहाँ पर खींचना, उसके बाद एक एक लफ्ज को अदा करें। इस तरीके से कुरान दुरुस्त नहीं हुआ तो कहना आप मुझे, मेहनत करनी पड़ती है। तो वमुंज़िरीना, ज़िरीना, और रुकने पर ज़िरीन,
آگے یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے. آگے وَأَنزَلَ واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، یہاں پھر اخفا کر رہے ہیں کیونکہ آگے آنے والا حرف کیا ہے؟ زا ہے. کیا ہے؟ زا ہے. زا ہے. زا ہے. سیٹی کے ساتھ ادا کریں کیونکہ زا کے اندر یہ سختی والا بھی حرف ہے اور اس کے اندر سیٹی والی صفت پائی جاتی ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ انزل، زل، اخفا بھی کیا اور زا کو اچھے سے ادا کیا، لام زبر لا. معہم معہم لام سے ملا دیا. معہم، مشکل چیز کیا ہے اس لفظ میں؟ عین کا نکالنا. تو عین کی خوب مشق کرے. معہم معہم معہم، اس طریقے سے خوب مشق کرے، خوب اس کو رٹے. دن بھر میں آپ کام بھی کر رہے ہیں اور عین کی خوب مشق بھی کریں. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، عین کی مشق کریں. آپ بیٹھ کر کچھ سبزی کٹ کر رہے ہیں، اس ٹائم بھی مشق کریں. مشق کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اپنے جو زبان میں ہے نا ہر وقت جاری رکھے، تب سمجھ آئے گا نا کہ آپ اس چیز کے پیچھے بہت یہ ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو ہر وقت مشق کرتے رہیں. آگے لام سے ملا دیا. اس کے بعد کتاب، کتاب، تا میں کھینچیں گے، کی کو جلد اور با کو جلد. آگے بالحق، با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق. آگے لیحکم، کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیحکم، یعنی کہ ہا کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہا صحیح طریقے سے ادا ہو. آگے بین الناس، بین الناس، با یا زبر بئی، یا ساکن، اس سے پہلے زبر، یعنی کہ نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. اور یہ ہو گیا یا لین کا قاعدہ. نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی. بین الناس، بین الناس. نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے الف مدہ بھی کیا، سین میں زیر کو پڑھا. فیما اختلفوا، فا یا زیر فی، یا مدہ. میم خوا زبر مخ، جزم کا قاعدہ، سمپل ملائیں گے اور آواز اسٹک ہو جائے گی، لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو، کیونکہ خا حروف قلقلہ کے علاوہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے، سب سے پہلے فگر آؤٹ کریں کہ یہ حرف جو ہے حروف قلقلہ میں سے تو نہیں. اگر ہے تو قلقلہ کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی؟ آگے تلفو، تالا جلدی، فو واو مدہ، ایک الف کھینچیں گے. فیما اختلفوا، فیما اختلفوا. اچھا میم کو خا سے ملاتے ہو، خا موٹی ہوگی، مخ 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 تلفوا. آگے فیہ، فیہ، فا یا زیر فی، یا مدہ اور ہا کے اوپر اسٹاپ، تو زیر ہٹائیں گے اور سکون لائیں گے. تو پورے 2.5 لائنز کو دیکھیں. پوری آیت تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم نے 2 پارٹ میں کرنا ہے. تو اوپر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
فیما اختلفوا فیہ، ٹھیک ہے، اینڈ میں ہاں ظاہر ہونی چاہیے، فیما اختلفوا فیہ۔ تو یہاں تک آدھی آیت جو ہے مکمل ہوتا ہے، شکر الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں جو ہاف جو بچ گیا ہے آیت نمبر 213 کا، تو وہ کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی چیزوں کا کرنا نصیب فرمائے اور برے کام سے روکے، اچھی چیزوں کو شیئر کرے، اچھی چیزوں کو بڑھاوا دے، اور جو لوگ بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرے، کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بری چیزوں کو بائیکاٹ کرے، بری چیزوں کو نہ دیکھے، اگنور کرے، اور شیئر کرنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ بری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جا کر لکھتے ہیں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ۔ لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کا جو ورڈ ہے نا وہ کہاں پر یوز کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں۔ تو لوگوں پر نا دیکھ کر نا بہت افسوس آتا ہے، ہماری قوم پر بہت افسوس آتا ہے کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، کہ اچھے برے کی بھی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ تو اچھے برے کو پہچاننا سیکھیں۔ آپ اتنے تو نادان نہیں ہیں کہ اچھے برے میں پہچان نہ کر پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی چیزوں کا کرنا نصیب فرمائے، بری کام سے روکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور سبوں کے لیے دعا کرے، ساری امت کے لیے دعا کرے۔ ابھی جس طرح کے حالات ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے، اور یہ جو چیزیں ہیں نا آپس میں ہر ایک میں محبت پیدا کر دے، اور بس اسی طریقے سے محبت ہی محبت پھیلے اس دنیا میں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔